السلام علیکم۔ فری لانس بوٹ کیمپ میں خوش آمدید اور آپ اس ٹریننگ کورس کی چوتھی ویڈیو دیکھ رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس کورس کے 2 لیولز ہیں۔ پہلا لیول کک اسٹارٹ ٹریننگ جو کہ بیسکس پر مبنی ہے اور ایسے افراد کے لیے ترتیب دیا گیا ہے جنہیں فری لانسنگ کا شوق یا رجحان تو ہے، لیکن کیسے شروع کریں، کیا کام کریں، کس کے لیے کام کریں اور اس جیسے کئی سوالوں کے جواب ان کے پاس نہیں ہوتے، اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو صرف ناکامی کی ڈر سے کام ہی نہیں کر پاتے۔ دوسرا لیول فائنڈنگ ورک اینڈ گیٹنگ پیڈ ہے جو کہ ایڈوانسڈ ٹیکٹکس سے بھرپور ہے، لیکن لیول 2 سے فائدہ وہی لوگ اٹھائیں گے جنہوں نے کک اسٹارٹ ٹریننگ کمپلیٹ کر لی ہو۔ آئی ٹی سکسیس سینٹر میں تمام کورسز کنٹینیوٹی پروگرام کے تحت کروائے جاتے ہیں، جہاں اے سے لے کر زیڈ تک پوری معلومات اسٹیپ بائی اسٹیپ فراہم کی جاتی ہے تاکہ نہ صرف آپ سیکھ سکیں بلکہ ساتھ ہی پریکٹس بھی کر سکیں۔ آئی ٹی سکسیس سینٹر کے کورسز معلومات کا پہاڑ ہیں۔ اگر آپ جلد بازی کریں گے تو تھک کر ہمت ہار جائیں گے اور جو وقت اور روپیہ آپ نے لگایا اس سے اور نہ ہی حاصل ہونے والی معلومات سے آپ کو کوئی فائدہ ہوگا۔ لہٰذا حوصلہ بلند رکھیں، صبر سے کام لیں، جلد بازی ہرگز نہ کریں۔ یہ باتیں بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ پر امید رہیں۔ آپ کی ای میلز میں خود دیکھتا ہوں۔ موسٹلی اس کورس کے پارٹیسپینٹس جلد بازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے آگے کی باتیں پوچھ رہے ہیں جنہیں بتا کر نہ مجھے کوئی فائدہ ہوگا اور نہ ہی آپ کو، غالباً نقصان ضرور ہو جائے گا۔ اپنی معلومات میں خلا بالکل نہ چھوڑیں، ان باتوں کو یاد رکھیں۔ یو ول تھینک می لیٹر۔ لیسن نمبر 3 میں نے ایک خوشخبری کا ذکر کیا تھا، اور وہ خوشخبری یہ ہے کہ آج ہم اپنے فری لانس بزنس کے لیے پہلا کلائنٹ تلاش کریں گے۔ جی ہاں، پہلا کلائنٹ جو آپ کو پے بھی کرے گا۔ پہلے پیئنگ کلائنٹ کی خوشی کا اندازہ صرف ایک ضرورت مند ہی لگا سکتا ہے، اور جس دن آپ کو اپنے بزنس کے لیے پہلا کلائنٹ ملے گا تو آپ کی سوچ بدل کے رہ جائے گی، آپ کا زندگی گزارنے کا ڈھنگ بدل جائے گا، آپ نہایت کانفیڈنٹ محسوس کرنے لگیں گے۔ اب تک ہم نے مل کر جو بزنس کھڑا کیا ہے وہ آپ کا بزنس ہے، جس کے لیے کلائنٹس بھی آپ ہی نے ڈھونڈنے ہیں۔ میں بس آپ کو وہ ڈائریکشن بتا سکتا ہوں کہ جہاں سے آپ کا پہلا کلائنٹ آ سکتا ہے۔ میں نے جب بطور فری لانسر کام شروع کیا تو سب سے پہلے میں نے اپنے بزنس کارڈز بنوائے اور اپنے سوشل سرکل میں شامل تمام افراد کو اپنے کام کے بارے میں بتایا۔ میرے تجربے کے مطابق جو افراد مجھے ریگولر جاب ڈھونڈنے میں مدد نہیں کر سکے تھے، انہوں نے بخوشی مجھے شارٹ ٹرم کام دیے بھی اور دلوائے بھی۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ سب سے پہلا کانٹریکٹ جو مجھے ملا وہ میرے والد صاحب کے دوست کے ریفرنس سے ملا۔ 2009 میں نے اپنے والد صاحب کے دوست کی کمپنی کے لیے ویب سائٹ ڈیزائن کی، جس کے بدلے میں مجھے 27,000 روپے ملے۔ اب اس کیس اسٹڈی سے آپ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں، اور یہ صرف کیس اسٹڈی ہی نہیں، بیسٹ پریکٹس بھی ہے۔ زیادہ تر فری لانسرز کو ان کا پہلا کانٹریکٹ ان کے اپنے سوشل نیٹ ورک سے ملتا ہے۔ لہٰذا آپ بھی اپنے بزنس کارڈز بنوا لیں جس پر آپ کا نام، آپ کیا کام کرتے ہیں، آپ کا موبائل فون نمبر، ای میل ایڈریس، اسکائپ نیم اور ویب ایڈریس موجود ہو۔ اپنے ملنے والوں کو اپنے کام کے بارے میں بتائیں۔ جھجکنے یا کترانے سے کام نہیں چلے گا۔ خصوصاً اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کو اپنی سروس ڈسکاؤنٹڈ ریٹس پر آفر کریں۔ یہ ورک ہسٹری اور ٹیسٹیمونیلز کی تعداد بڑھانے کا اچھا طریقہ ہے۔ میں ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ ITSC لرننگ سینٹر میں موجود شارٹ ٹیوٹوریل ضرور دیکھیں، جہاں گیٹنگ اسٹارٹڈ ود یور فری لانس بزنس کے نام سے ایک ڈیٹیلڈ ویڈیو ٹیوٹوریل فری لانس بزنس شروع کرنے میں آپ کی مکمل رہنمائی کرے گا۔ بزنس کارڈز پر زیادہ خرچہ کرنے کی ضرورت نہیں، یہاں کوالٹی سے زیادہ کوانٹٹی پر توجہ دیں۔ اسکرین پر نظر آنے والا یہ کارڈ میں نے 10 منٹ میں ڈیزائن کیا تھا۔ بزنس کارڈز کے بعد دوسری اور اہم ترین چیز کمیونیکیشن ہے۔
یعنی آپ کس طرح لوگوں کو اپنی اسکل اور اپنے بزنس کے بارے میں بتائیں۔ آپ کی معلومات میں اضافے کے لیے میں آپ کو 50 ای میل ٹیمپلیٹس اور فلائرز دے رہا ہوں جنہیں آپ اپنے کام کے لحاظ سے ایڈٹ کر کے استعمال کر سکتے ہیں۔ ڈاؤن لوڈ لنکس اسی ویڈیو کے نیچے موجود ہیں۔ ان ای میلز کو اپنے کام کے مطابق ڈھال کر اپنے سوشل نیٹ ورک میں موجود لوگوں سے رابطہ کریں۔ اسی طرح فلائرز کو پرنٹ کروا کر ڈسٹریبیوٹ بھی کر سکتے ہیں اور ای میل کے ذریعے بھی لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں۔ آپ کی کاروباری گفتگو اور رابطے آپ کے فری لانس بزنس کے لیے پہلا کلائنٹ حاصل کرنے میں بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ بات میں وزن ہو تو سب توجہ دیتے ہیں، لہٰذا ان ٹیمپلیٹس کا بغور جائزہ لیں اور جس حد تک ممکن ہو دی گئی معلومات کو استعمال کریں۔ اب میں ایفیکٹو بزنس کمیونیکیشن کے بارے میں ذرا وضاحت کروں گا تاکہ آپ بھی آسانی سے کاروباری گفتگو کر سکیں۔ یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں اور نہ ہی آپ پہیہ ایجاد کر رہے ہیں، بس اچھے طریقے سے ہونے والی گفتگو کے رہنما اصول یاد رکھیں۔ نمبر 1، بات صاف صاف کریں، کلائنٹ کے وقت کا احساس کریں اور گول مول بات سے پرہیز کریں۔ نمبر 2، اور جو بھی پیغام آپ اپنے کلائنٹ کو دے رہے ہوں وہ مکمل ہو، یعنی ویگ بات نہ کریں۔ نمبر 3، چاہے آپ ای میل کر رہے ہوں یا فون کال، صاف اور نرم لہجے میں مختصر لیکن مکمل بات کریں، یعنی بات مختصر بھی ہو اور اپنا مقصد بھی ڈیلیور کر دیں۔ نمبر 4، آپ کا پیغام صرف آپ کے بزنس کے بارے میں نہ ہو بلکہ آپ اپنے کلائنٹ کے ایشوز کو ہائی لائٹ کریں اور بہترین سولیوشن آفر کریں۔ نمبر 5، خوش اخلاقی کا مظاہرہ کریں اور اپنے کلائنٹ کو عزت دیں۔ اب میں کچھ ایسے آسان کام آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جنہیں آپ فوراً شروع کر سکتے ہیں۔ آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے اور عام سے لوگ آپ کی سوچ سے زیادہ روپیہ بنا رہے ہیں، نہ ان کے پاس آپ جیسی ڈگری ہے اور نہ ہی تجربہ۔ اگر ویب ڈیولپمنٹ اور گرافک ڈیزائننگ جیسی سروسز کو ایک طرف کر دیں تو بھی کئی ایسے کام ہیں جو آپ بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں اور بہترین آمدنی پیدا کر سکتے ہیں۔ مثلاً ای میل مارکیٹنگ ہی کو لے لیں۔ ہر کمپنی ای میل مارکیٹنگ کے فائدے کو جانتی ہے، بس یہ سوچیں کہ آپ کس طرح ای میل مارکیٹنگ کے کام میں ویلیو ایڈیشن کر کے کمپنیز کو اپنا کلائنٹ بنا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو ایڈیٹنگ آتی ہے تو آپ کسی بھی آف لائن بزنس کے لیے کیبل ٹی وی ایڈز بنا کر دے سکتے ہیں۔ سوشل میڈیا مارکیٹنگ کے لیے آپ ایسے کلائنٹس تلاش کریں جن کا فیس بک پر بزنس پیج نہ بنا ہوا ہو۔ سرچ انجن مارکیٹنگ کا کام بھی پاکستان میں کوئی نہیں کر رہا۔ آپ مختلف پروڈکٹس کے بارے میں آرٹیکلز لکھ کر انہیں پروموٹ کر سکتے ہیں۔ کلائنٹس کی تلاش اور کانٹریکٹس حاصل کرنے سے متعلق مزید ان ڈیپتھ تفصیل ایڈوانسڈ لیول میں آئے گی۔ کیونکہ آپ کا بزنس ابھی نیا ہے اور یقیناً آپ کا مارکیٹنگ بجٹ بھی خاص نہیں، تو اپنے بزنس کی پروموشن کا کام آپ نے خود ہی کرنا ہے۔ اپنے ڈیلی ٹارگٹ سیٹ کرنے سے لے کر ان ٹارگٹس کو اچیو کرنے تک تمام کام بھی آپ ہی نے کرنا ہے۔ پہلے مہینے کا ٹارگٹ $300 سے زیادہ نہیں رکھنا، یعنی تقریباً پاکستانی 30,000 روپے، جو کہ خاصا اچیویبل ٹارگٹ ہے۔ اب یہ رقم آپ ایک کام کر کے کمائیں یا 10 کام کر کے، یہ صرف آپ کے کام اور آپ کی اسکل پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، چپ چاپ بیٹھے رہنے سے کام نہیں چلے گا۔ جب تک آپ خود لوگوں تک اپنا پیغام نہیں پہنچائیں گے، لوگ آپ کو کام نہیں دیں گے۔ اگر وال چاکنگ سے پروموشن ہو جاتی تو کمپنیز بزنس ڈیولپمنٹ مینیجرز کو ہائر نہ کرتیں اور سب سے زیادہ روپیہ بڑے حکیم صاحب اور عامل جنید بنگالی بنا رہے ہوتے۔ لوگوں سے ملیں، ان کے ایشوز پر غور کریں اور اس بات کا جائزہ لیں کہ آپ کس طرح ان کی پرابلمز سالو کر سکتے ہیں۔ یقیناً لوگوں کو جس سے فائدہ حاصل ہوگا وہ اسی سے رجوع کریں گے۔
क्लाइंट की माइंड मैपिंग का ज़िक्र आगे आ रहा है, जहां हम अपने क्लाइंट की ज़रूरियात का जायज़ा लेंगे और साथ ही ये कि अपनी सर्विस के बदले में हमें कितनी रकम चार्ज करनी चाहिए। फ़िलहाल आप सिर्फ लोगों को क्लाइंट्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करें। गलती हो, मुश्किल हो या क्लाइंट हाथ से निकल जाए, बिल्कुल फ़िक्र ना करें। इंसान गलती करके ही सीखता है। अपने नेटवर्क में मौजूद लोगों को अपने नए बिज़नेस से आगाह करें। अगर कामयाबी हो तो अपनी सक्सेस स्टोरी ज़रूर शेयर करें। हम आपकी सक्सेस स्टोरी को केस स्टडी के तौर पर अपनी ब्लॉग में और अपने कोर्सेज में शामिल करेंगे। इसके साथ ही लेसन नंबर 4 अपने अख्ताम को पहुंचा। आज का होमवर्क सिर्फ इतना सा है कि आप अपने फ्रीलांस बिजनेस के लिए एक क्लाइंट तलाश करें। देखने में ये मुश्किल लग रहा है, लेकिन जब आप 2-4 लोगों से मुलाकात करेंगे तो फिर आपको ख़ुद पर हंसी आएगी कि इससे ज़्यादा आसान काम तो कोई है ही नहीं। बस इस बात का ख्याल रखें कि ना तो आप क्रेडिट कार्ड बेच रहे हैं और ना ही लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, बल्कि आप कुछ बेचते ही नहीं, सिर्फ लोगों के मसाइल हल करते हैं और अपना मुआवजा लेते हैं। इंशाअल्लाह अगले लेसन में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।